کل وزیر دفاع نے بھی فرمایا ایک ٹی وی چینل پہ بات کرتے ہوئے کہ جی خطرہ موجود ہے ابھی بھی بھارت کی طرف سے. تو لیٹ اسٹارٹ فرام دیٹ. یہ جو پانی کا مسئلہ ہے اس کو لے کر خدشات اپنی جگہ ہیں. دوسرا بھارت کی جانب سے مسلسل کہنا ہے کہ جی سندور ابھی رکا ہے, ابھی ختم نہیں ہوا. تو کیا واقعی ایسے کچھ ہیں, کچھ اطلاعات کے کچھ کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں بالکل یہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے اور اس تمام تر معاملے کے اوپر بڑا اس کو کیئرفلی میٹیکولیسلی دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ خطرہ تو ہے. اور خطرہ اس لیے ہے کیونکہ بھارت نے شکست دیکھی ہے, اور جب شکست ہوئی ہے بھارت کو تو ظاہری بات ہے کہ اب وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے, اور اس کو سیاسی طور پہ بھی مودی حکومت کو بڑا نقصان پہنچا ہے. تو جو اب بہار کے الیکشن ہیں اور اس کے علاوہ دیگر جو ایک پولیٹیکل کیپٹل لوز کیا ہے انہوں نے اوور آل, اور اس کے علاوہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی میں جو سٹینڈنگ ان کی افیکٹ ہوئی ہے, جو ان کے ورژن آف ایونٹس کو بلیو نہیں کیا گیا. ابھی حال میں دیکھیں جس طرح ابھی وزیر اعظم صاحب نے اپنے جب ساٹ چلایا تو اس میں انڈس واٹر ٹریٹی کا بھی ذکر ہوا, جو سپلیمنٹل ایوارڈ تھا پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کی طرف سے, وہ بھی خوشائن بات ہے. پاکستان کے موقف کو پذیرائی ملی ہے, پاکستان کے موقف کی تائید ہوئی ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پانی کو ہتھیار کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا, بالخصوص اپر رائپیرین ممالک کی طرف سے. تو پانی کا جو ایک معاہدہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی 1960 کا, وہ اب کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے. اب تمام تر یہ معاملہ واٹر شیئرنگ کے اوپر ہے. بھارت نے جو ہے اس کے اوپر ڈیٹا شیئرنگ جو ہے وہ روک دی ہے, تو 4-5 سال سے روکی ہے, ہولڈنگ اینڈ ابینس کیا ہوا ہے, سسپینڈ کر دیا یونیلیٹرلی, جو کہ وہ کر نہیں سکتا لیگلی اسپیکنگ اور مورلی اسپیکنگ. تو پوری دنیا کی جو ممالک ہیں وہ پاکستان کے موقف کے ساتھ ہیں, پاکستان کے موقف کی تائید کر رہے ہیں. اب یہاں پہ ظاہری بات ہے کہ جو ایونٹس ہوئی 6 اور 7 کی رات, اور اس کے بعد پھر 10 کو, اور اس کے بعد جو ہمارے ہائی لیول ڈیلیگیشن گیا ہوا تھا, تو اس تمام تر معاملے کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو بھارت بالکل اس کی کوشش تو ہوگی اور خواہش بھی ہوگی کہ وہ کسی نہ کسی طرح چھیڑخانی کرے یا کوئی ایسی چیز ایڈونچرزم کی طرف وہ جانا چاہے گا کہ وہ ایڈونچرزم کرے. لیکن پاکستان بالکل الرٹ ہے. پاکستان بڑا کیئرفلی اس تمام تر معاملے کو دیکھ رہا ہے, مانیٹر کر رہا ہے. ہماری افواج, ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ را سے ریلیٹڈ یا را بیکڈ جو کراچی میں اور لاہور میں لوگ پکڑے گئے ہیں, کیونکہ بلوچستان کو تو ہمیں آبویسلی پتا ہے اس کا منہ بولتا ثبوت جو ہے وہ کلبھوشن یادو ہے. اب ایون تمام تر دیگر جو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات سامنے آ رہے ہیں جو یہاں پہ ایک ٹیررزم کے حوالے سے کے پی میں آپ دیکھیں, تو بالکل ہم بڑا اس کو کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں اور کیئرفل ہیں اس تمام تر معاملے پہ. شیر افضل صاحب یہ کہہ رہے ہیں بھارت شرارت کر سکتا ہے. شرارت تو اس نے آلریڈی کی نہیں ہے, پانی روکنے کا, ابینس میں ڈالنے کا, پھر اس کے بعد ٹنل تو وہ آلریڈی بناتا رہا ہے. اب وہ ایک کیونکہ ایک لانگ ٹرم یہ کام ہوتا ہے, کوئی شارٹ ٹرم تو ہوتا نہیں ہے. کیا ہمارے جو اس وقت تک اقدامات ہیں وہ ٹھیک ہیں, یا ریئلسٹکلی اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ہم نے ٹیکل کرنا ہے, یا پھر مائٹ از رائٹ والا فارمولا ہے کہ ہمیں اپنا حق لینا پڑے گا بھارت سے؟ پاکستان اور بھارت اور پھر ابھی حالیہ اسرائیل ایران جنگ سے ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ زیادہ اہمیت جو ہے جدید وارفیئر میں وہ ڈرونز کی ہے, ایئر فورس کی ہے. کیونکہ ابھی وہ دستوں کا آنا, ٹینکس, وہ لڑائیاں جو ہیں اب تقریباً ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. اور باقی ایئر فورس اور یہ جو ٹیکنالوجی ڈرون کی شکل میں آئی ہے, میرا خیال ہے کہ جہاں تک اور میزائلز جو جہاں تک تعلق ہے کہ پھر شرارت کر سکتا ہے, اس حوالے سے میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے, جس طرح عقیل ملک صاحب نے بات کی. انڈیا کچھ زیادہ خوش نہیں ہے جو ہوا انڈیا اور پاکستان کے بیچ, اور اس کے بعد جو ہیں وہ کسیانی بلی کھمبا نوچے, انہوں نے پانی کو ایشو بنا دیا. اب پانی کو ایشو اس لیے نہیں بنایا جا سکتا ہے فی الوقت, ہو سکتا ہے لانگ رن میں یہ اس کے لیے ریزروائر بنائے یا پانی کو, کیونکہ جو گلیشیئر گر رہے ہیں اس سے اننڈیٹ ہو رہا ہے وہ علاقہ. اگر آپ پانی کو یعنی آپ پانی کو روکیں گے, انڈیا کا علاقہ جو ہے زیر سیلاب آئے گا. ابھی پاکستان کی حالت دیکھیں نا, دیکھیں جو 1971 کا ریکارڈ ہے نا, 60 کا ریکارڈ ہے انڈس ریکارڈ, اس کے تحت 2 آسپیکٹس ہیں. ایک انڈس ہے, جہلم ہے, اور
چناب، ان تینوں کے حوالے سے پاکستان کی حصص ہے 80%، 80%، 20% وہ یوز کرتے ہیں، 20% ان کا ہے۔ اب جو پاکستان میں ان کا 20% جو انہوں نے استعمال کرنا ہے وہ 20% بھی یوٹیلائز نہیں کر سکتے ہیں، وہ بھی ہمارے پاس جو ہیں زیادہ، یعنی ان کے 20% میں ہمارے پاس آتا ہے 13%، 14%۔ تو لہذا یعنی یہ سچ ان کو ایسی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر دوسری کیپیسٹی ان کی نہیں ہے کہ امیڈیٹلی جو ہے خصوصاً جو ماحولیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں گلیشیئر پگھلنے کی جو رفتار ہے بڑھ گئی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایئر ڈیفنس سسٹم پاکستان کو مزید مستحکم کرنا ہوگا، کیونکہ جنگ میں بہت سارے جو ہیں ڈرونز اور میزائل گرے اور وہ ہٹ نہیں ہوئے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کے ایک دائمی دشمن کے پڑوس میں ہوتے ہوئے ہمیں اس پہ ضرور توجہ دینی ہوگی، اور باقی جو ہیں اب پاکستانی انڈیا کی اس طرح ایگریشنز کے عادی ہو چکے ہیں، 1947 سے لے کر آج تک کا بھی انہوں نے ہمیں چین سے انہوں نے دیا ہے، تو لہذا اگر وہ کوئی ایگریشن کرتے بھی ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان جس طرح انہوں نے کہا ہم الرٹ بھی ہیں، اور پاکستانی اس حوالے سے انڈیا کے حوالے سے متحد بھی ہے، ان کو پھر جو ہے مار کھانی پڑے گی۔ ٹھیک ہے۔